اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آپ. سر آپ چونکہ سینئر. بہت شکریہ، بہت ممنون. میں بات واقعی مختصر کروں گا اور مختصر بات ہی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو خط 6 معزز جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھا ہے، یہ ہماری تاریخ میں ایک نئے موڑ کو مرتب کر سکتا ہے. دیکھیے، جبر کے خلاف جبر سے لڑائی ممکن نہیں ہے. طاقت تو ان کے پاس ہمیشہ ہم سے زیادہ ہوگی، پستول بندوق ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوں گے. ہمارے پاس اصول کی طاقت ہے، ہمارے پاس حق کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو عوام کی طاقت ہے. یہ معاملہ صرف وکلاء کی حد تک محدود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج پوری پاکستانی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے. ان جج صاحبان نے استدعا کی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین، قانون، شرافت، صداقت کچھ بھی باقی رہنا ہے تو اٹھو اور تقاضا کرو کہ ہمیں انسان سمجھا جائے، ہمارا احترام کیا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں، ہم یہ جانتے تھے کہ نہ احترام آدمیت رہا ہے، نہ چادر چار دیواری کا احترام رہا ہے، نہ آئین کا احترام رہا ہے. جو چیز 6 جج صاحبان نے ہمیں بتائی ہے وہ آج پاکستان کے ہر ادارے پر حاوی ہے، وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے غریبانوں پر ہاتھ روز اٹھتا ہے. جو الیکشن کے ساتھ ہوا اس کا میں خود گواہ ہوں. جس طرح ہمیں دھتکارا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو دھتکارا گیا، وہ ہمارے سامنے ہے. اب میری استدعا پاکستانی قوم سے یہ ہے، اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، اپنی اجتماعی آواز بلند کریں. تاریخ کی آواز ہماری آوازوں سے مرتب ہوگی. تاریخ کی چاپ ہمارے قدموں کی چاپ سے مرتب ہوگی. تاریخ کوئی غیر مرئی ایک عمل نہیں ہے. تاریخ ہم ہیں، ہمارا وجود ہی تاریخ کو مرتب کرتا ہے. ہمیں آج نکلنا ہوگا، ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا، ہمیں عدالتوں میں استدعا کرنی ہوگی. اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شرافت کا، صداقت کا کوئی ایک رمق بھی ہم نے چھوڑنی ہے تو ہمیں آج اٹھنا ہوگا. جو ان 6 جج صاحبان نے کر دیا وہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. آج ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو میری آپ سے استدعا ہے کہ زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے. آئین کے لیے، قانون کے لیے، شرافت کے لیے ہم سب محنت کے علمبردار ہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہم آئے ہیں، گاؤں سے ہم آئے ہیں. ہم نے شرافت سے، محنت سے مقام بنائے ہیں. ہم اس شرافت اور محنت کو زائل نہیں ہونے دیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر اٹھیے، ہمارا ساتھ دیجیے. بہت شکریہ. گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کو. راجہ صاحب تھینک یو. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ایک خط لکھ کر اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ ایسے مکروہ چہرے جو عیاں کیے ہیں، اس سے 2 باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں. پہلے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ایسی قوتیں جو پاکستان کو، میں تو کہتا ہوں کہ وہ ان کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی نہیں، پاکستان کو اسٹیبلٹی سے انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. ایک تو ان کی جو مداخلت ہے پاکستان میں، پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیرنے میں، آئین کو سبوتاژ کرنے میں، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اور اس میں اب کوئی بات رہ نہیں گئی کہ وہ پاکستان کے جو ایک انصاف کے اعلیٰ ادارے ہیں، ان کے ممبران، ان کے آنریبل ججز کو مانیٹر کرتے ہیں اور کس طرح ان کو مطلب انہوں نے اپنا قابو کیا ہوا ہے. اور اس جو جتنے یہ لیٹر کے متن میں جو باتیں جو پریشرائز کرنے کے لیے اور ان کو کیا گیا، اس سے جو ہمارے ماضی قریب کے جو فیصلے ہیں عدلیہ کے، وہ کتنے مشکوک اور متاثر ہو گئے ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے. یہ جو عوام کا رونا تھا یہ الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے جو عدالتوں کے فیصلے ہوئے ہیں، ایک پرسیپشن یہ بڑی واضح تھی کہ یہ انڈر انفلوئنس فیصلے ہیں، یہ میرٹ پر نہیں آئے اور یہ مخصوص ایجنڈے کے تحت چیزیں ڈرائیو کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تو میں ہائی کورٹ کی ان ججز کو سلام کرتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ بار ان ججز کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی تمام ججز سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہوگا، سامنے آئیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اسٹرینتھن کریں. بار آپ کے ساتھ ہے اور اسلام آباد پاکستان جو سپریم کورٹ بار ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو اپنی کم اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے آگے آئیں اور فیصلے کریں.
یہ بار آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو یہ جو وکلاء ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, ہمیشہ سے کھڑے ہیں, اور اب کھل کے سامنے آئیں گے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. آج انہوں نے ہاؤس رکھا, یہی ایک توقع تھی جو رول آف لا کی بات کیا کرتے ہیں ان سے, جو وکلاء کی عزت و احترام کی بات کیا کرتے ہیں ان سے یہی توقع تھی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب دوستوں. رہی بات کہ وہ ججز جنہوں نے یہ لیٹرز لکھا ہے, وقت گزر جاتے ہیں, یہ جتنے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں کتنے لوگ آج ہیں, لیکن ہسٹری میں لوگ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں, اور وہ اپنے کنڈکٹ سے, اپنے ایکٹ سے لکھواتے ہیں. اور ان ججز نے یہ سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنا ہسٹری میں نام لکھوایا ہے. لیکن دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان, آپ کو بھی اپنا نام لکھوانا ہے. اب دیکھتے کیا ہیں کہ یہ نام اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے, یہ آپ پہ منحصر ہے. آپ اس کو اچھائی میں لیتے ہو, کانسٹیٹیوشن کی سپورٹ میں لاتے ہو, یا آپ اس ادارے کی تصدیق کرواتے ہو, یہ آپ پہ منحصر ہے. رہی بات کہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں اس میں میری سپریم باڈی پاکستان بار کونسل کہاں ہے, اس کو سوچنا چاہیے. یہ لوگ کس کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ عام وکیل سمجھ رہا ہے. فار گاڈ سیک اپنی ذات سے نکلے, اپنی ذاتی ضروریات سے نکلیں, رول آف لا کی بات کریں, اس کالے کوٹ کی بات کریں. اور یاد رکھیے کالا کوٹ لوگوں کو نہیں بھولتا جو اس کی انسلٹ کرواتا ہے, جو اسے عزت دیتا ہے, یہ یاد رکھتے ہیں. اور آپ دیکھ لو کہ الیکشنز میں یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ ہم نے وکلاء نے یہی کوشش کی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی ایک عزت و تکریم ہے وہ رہے, اور اس کے تحت جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کی پامالی برداشت نہیں ہوگی. اور اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کیبنٹ کو, بغیر کسی بڑی تقریر کے, ایک یہ بات درست ہے کہ آپ کنونشن امیجیٹلی کال کریں, پورے پاکستان کے نمائندہ وکلاء جو ہیں ان کو بلایا جائے. ہم نے ریکویسٹ بھیج دی ہے, عابد زبیری صاحب, میں نے, اشتیاق خان صاحب, ہم نے 8 لوگوں نے پاکستان بار کونسل کو ریکویسٹ بھیجی ہے امیجیٹلی اس پہ ہاؤس کریں اور اس پہ وہ بھی کنونشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب بار کونسل نے جس قسم کی یہ پریس ریلیز دی ہے, یہ شرم آنی چاہیے, یہ کچھ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وکیل ایسے کہہ سکتا ہے. اور آپ وکیلوں کے ریپرزینٹیٹیو ہو, آپ وکلاء کے ریپرزینٹیو بن کے آگے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کی ذاتی کوئی چیز ہے, نہیں ہو سکتی. اور اس ملک میں اس وقت اگر کوئی توقع کی جا سکتی ہے یا دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھا جا رہا ہے وہ تو صرف وکلاء ہیں. میں سمجھتا ہوں پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. نہ کسی کی چادر چادواری کا احترام ہے, نہ فیمیلز کا احترام ہے, نہ کسی کے اپنے گھر کا احترام ہے, نہ کسی کی اپنی پرسنل لائف محفوظ ہے, تو کہاں جائیں گے؟ اور یہ جو عدالتیں ہماری ہیں, میں باقی ججز کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, فار گاڈ سیک اپنے آپ سے نکلیں, آپ جج بنیں, کسی کے محتاج نہ بنیں. جج کا کام اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آج فیصلے دیے جا رہے ہیں. اور یہ بات چیف جسٹس پاکستان نے جو پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے, میں سمجھتا ہوں پہلے وہ فیصلہ کرتے, پھر پرائم منسٹر کو بلاتے اور کہتے اس پہ امپلیمنٹ کرو, تو آج پتہ لگتا کہ آپ چیف جسٹس ہو. آپ نے چیف جسٹس ہونے کا ثبوت ابھی سے نہیں دیا, آپ اس ادارے کو انڈرمائن کر رہے ہو. انشاءاللہ وکلاء انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو ویری مچ.